بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، فتنہ دجال قرب قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے جس کے بارے میں بے شمار احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جسے عالم یہود اپنا مسایہ سمجھتے ہیں۔ دجال پوری دنیا میں اپنی شیطانی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور یہود ہر لحاظ سے اس کی مدد کریں گے۔ پھر مسلمان حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسیح دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور یہ جنگ دنیا کی آخری جنگوں میں سے ایک ہوگی جس میں عالم کفر مسلمانوں سے بری طرح شکست کھائیں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال سے ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں موجود تمام دشمنوں کو مکمل طور پہ شکست ہو جائے گی؟ اگر مکمل طور پر شکست ہو گئی تو اسرائیل کا کیا بنے گا؟ اسرائیل قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اور اسرائیل کے مستقبل کے حوالے سے کیا کیا پیشگوئیاں کی گئی ہیں؟ اس کے علاوہ صہیونی خفیہ تنظیموں ایلومیناٹی اور فری میسنری کا کیا بنے گا؟ ناظرین، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو احادیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، کیونکہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائے۔ اس کے علاوہ فتح قسطنطنیہ اور فتح روم والی حدیثوں میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائیں گے۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ تو یہ واضح ہے کہ جب دجالی فوج کو مار پڑے گی تو اس سے اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کسی بات پہ غصہ ہو کر نکلے گا، تو ممکن ہے جب کفر کو واضح شکست ہو جائے تب دجال غصے کی حالت میں نکلے اور شکست خوردہ شیطانی طاقتیں ایلومیناٹی اور فری میسنری دوبارہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی مقدس کتابوں سے کچھ ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ رب العزت اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگرچہ یہودی ان آیات کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان پیشگوئیوں کے بارے میں جان کر یہودیوں کے مستقبل کا بخوبی اندازہ لگا لیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہود کی مقدس کتابوں میں ان کے اختتام کا بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ناظرین، یہود کے مستقبل کے بارے میں پہلی پیشگوئی ان کی کتاب ازاخیل میں درج ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ پھر خدا کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے سونا، چاندی، لوہا، کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا، پھر تمہیں پگھلا دوں گا، میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم اس میں پگھل جاؤ گے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح اسرائیل آزاد ہوا اور تمام یہودی یروشلم جمع ہوئے، جسے صاف نظر آتا ہے کہ یہ پیشگوئی جلدی پوری ہونے والی ہے۔ یہود کے بارے میں دوسری بڑی پیشگوئی ان کی کتاب جرمیہ میں کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین پر کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گے۔ ناظرین، یہود کی مقدس کتاب جرمیہ میں کی گئی یہ پیشگوئی یہود کی خفیہ تنظیموں ایلومیناٹی اور فری میسنری کے اختتام کا اعلان کرتی ہے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو صہیونیوں کے شیطانی نظام نیو ورلڈ آرڈر کا پردہ چاک کرتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تمام ناپاک لوگ کتے سے بھی بدتر موت مریں گے اور ان کی لاشیں کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ ناظرین، عالم یہود کے بارے میں تیسری بڑی پیشگوئی ان کی مقدس کتاب یرمیہ میں کی گئی ہے، جہاں لکھا ہے کہ درختوں کو کاٹ دو اور یروشلم کے خلاف ایک قلعہ بناؤ۔ یہ وہ شہر ہے جسے سزا دی جائے گی، اس کے اندر ظلم بھرا ہوا ہے، جیسے کسی چشمے سے پانی ابل رہا ہو، اسی طرح اس کے اندر ظلم ابل رہا ہے، اس میں سے تشدد اور نافرمانیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور خدا کے سامنے زخموں اور دکھوں کی مسلسل کراہیں آ رہی ہیں۔ اے صہیون کی بیٹی، لو دیکھو، شمار کی جانب سے ایک قوم اٹھ رہی ہے
اسی طرح زمین کے آخری حصے سے بھی ایک قوم اٹھائی جائے گی، ان کے پاس تیر اور کمان ہوں گے، یہ لوگ رحم سے آری ہیں، ان کی آوازوں میں سمندر کی دھاڑ ہے، گھوڑوں پر سوار یہ دوڑ رہے ہیں جیسے کہ وہ تمہارے خلاف لڑنے آ رہے ہوں۔ اب آپ اس پیشگوئی پہ غور کریں اور دیکھیں آج وہاں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو کس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو عنقریب یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا اور صہیونی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ناظرین، اس ناپاک قوم کے بارے میں آخری پیشگوئی ان کی مقدس کتاب ازاخیل میں کی گئی ہے، جس میں ان کے تمام کرتوت کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ ازاخیل میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے میری مقدس چیزوں کو خراب اور میرے بہت سے احکامات کو روند ہے۔ تیرے اندر ہی وہ لوگ ہیں جو خون بہانے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تیرے اندر ہی رہ کر کبا خانے چلاتے ہیں، تیرے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے باپوں کی شرم و حیا والی جگہوں کو کھولتے ہیں، تیرے ہی اندر کے لوگ حائضہ عورتوں سے لطف اٹھاتے ہیں، کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، کوئی اس کی بہن سے بدکاری کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کی سالی سے ملوث ہوتا ہے، اور کوئی اپنے باپ کی بیٹی یعنی اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ وہ سود لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے میری ہدایات پر ملمہ کاری کی ہے، وہ اس عمل کے ساتھ لوگوں کو غلط ہدایات جاری کرتے ہیں اور ان کے لیے میرے نام پہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی خدا کا فرمان ہے، حالانکہ خدا نے کبھی ایسا فرمان جاری نہیں کیا۔ ناظرین، اب اس آخری پیشگوئی پہ غور کریں، کیا یہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہے عالم کفر میں؟ پورنوگرافی کی مثال لے لیں، کیا پوری دنیا میں یہی سب کچھ نہیں دکھایا اور سکھایا جا رہا ہے؟ کیا عالم کفر میں زنا عام نہیں ہو گیا؟ رشتوں کی تمیز ختم نہیں ہو گئی؟ آج یہود کا سودی نظام پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ان کے رب بھی اپنی مقدس کتابوں میں تعویلیں کر کے دجالی نظام لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس طرح یہ پیشگوئی بھی پوری ہونے کے قریب ہے۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب آپ ان پیشگوئیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اس جنگ کو بھول چکے ہیں، جبکہ عالم کفر اس جنگ کے لیے ہر ممکن تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، جنگی طور طریقے سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ آخری جنگ کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہیں۔ لیکن افسوس، ہم اپنے بچوں کو مجرا سکھاتے ہیں، ناچ گانا اور عیاشی کرنا سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے، تب تک اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی۔ اب بھی وقت ہے سوچیں اور فکر کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کنٹینٹ اپلوڈ کیا جائے، اور امید ہوتی ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔